अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करूं। आप लोग देखते हैं, कमेंट करते हैं और मुझे लगता है कि जैसे एक फैमिली सी बनती जा रही हो। बहुत अच्छा लगता है, दिल बड़ा हो जाता है। मैंने पहले भी ये ज़िक्र किया और बहुत से कमेंट्स में लोगों को जो मसले मसाइल आ रहे हैं, जैसे कि टीन्स की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मेरी गुजारिश ये है कि टीन्स की प्रॉब्लम्स जो हैं हर एज की, क्योंकि टीन तो 13 साल से शुरू हो जाता है और 18-19 पे, लेकिन उससे पहले भी प्रॉब्लम्स हैं। हर एज का मसला फ़र्क है। आप ज़रूर बयान कीजिए, लिख के मुझे बताइए कि ये मसला इस उम्र में ये आ रहा है, तो हम उसके हिसाब से डील करेंगे। क्योंकि टीन्स जो हैं उनको सबसे पहले तो आपको समझना है। नई पौध है, जनरेशन ज़ी का ज़माना है, जनरेशन अल्फ़ा का ज़माना आ गया है। हमें उनको समझना है और उनको समझने के लिए हम सिर्फ यही फोकस ना करें कि जी वो हमें प्रॉब्लम दे रहे हैं। हमें ये समझना है कि हमने उनकी ग्रोथ कैसे की है, अब ये मसले क्यों आ रहे हैं। तो वो तो एक पूरा एक वीडियो करेंगे जिसमें बहुत लंबी, पेरेंटिंग तो एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन छोटी छोटी बातें ज़रूर। आज मैं माँ बाप के हवाले से नहीं, एक एस्पेक्ट सिर्फ लूँगी उन बच्चों का जिन्होंने 10वीं में अब दाखिला लिया है, या ओ लेवल्स में, या ए लेवल्स कर लिया है, या 10वीं कर ली है। ये वो एज ग्रुप है जहाँ पे वो बच्चे कंफ्यूज्ड भी हैं, मिक्स्ड अप भी हैं और वो गाइडेंस चाहते हैं। और सबसे पहला बेहतरीन गाइड तो माँ बाप हैं, और बच्चों के लिए ये है कि अपना उस्ताद ढूंढें यकीनन। और उस्ताद जो है बच्चों को, और अब मैं मुखातिब होती हूँ इन बच्चों से जो कि इस एज में हैं, कि उस्ताद तो एक दरख्त भी है आपका। और दरख्त क्या आपको सिखाता है? फीट इन द ग्राउंड। और एक जड़ जो है वो ज़मीन में है, लेकिन फ़्लाइट आसमान की तरफ है। अगर आप उस्ताद ढूंढना चाहें तो उस्ताद आपको पानी में भी मिलेगा। बड़ी खूबसूरत चाइनीज़ एक कहावत है, बी लाइक वाटर, यानी कि जिस भी बर्तन में डाल दें वैसा ही हो जाएगा, अपनी शनाख्त आइडेंटिटी नहीं खोता। तो मेरा चंद एक टिप्स है बच्चों के लिए कि सबसे पहले अपने दीन के साथ, इस्लाम के साथ प्लीज़ कनेक्ट करें। अगर आपने अपने दीन में दिए हुए उसूलों को नहीं फॉलो किया तो फिर ज़िंदगी में बस हाथ पांव ही मारते हम रह जाएंगे। और दीन समझने के लिए कुरान पाक भी है। आप हुज़ूर सैयदना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नबी पढ़ें। हज़ारहा किताबें हम पढ़ते हैं, खुदारा एक दफ़ा वो ज़रूर आप अब्रिज्ड फॉर्म पढ़ लीजिए। आप लोग का ज़माना आजकल किताब का नहीं है, नेट का है, उस पे चले जाइए। तो वहाँ पे आपको बहुत बेसिक उसूल मिल जाएंगे। और यकीन करें ये वो उसूल हैं जो कि वेस्ट ले ले, गोरे ले ले, हमारे मुल्क में ले ले, हम उनको कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में लिख देते हैं, हम उनको एक बड़ा सारा नाम अंडर जुडिशरी लिख लेते हैं, लेजिस्लेशन का नाम दे लेते। होता वही है, झूठ ना बोलो, चोरी ना करो, कत्ल ना करो, फरेब ना करो, धोखा ना दो, कर्ज़ लो तो वापस करो। बातें हमारी दीन की ही हैं, हमने उनको लेजिस्लेशन में डाल दिया है और उस लेजिस्लेशन के तहत वो सज़ाएं भी देते हैं। तो मेरा बच्चों से सबसे पहला ये कि बाकी सारे काम ज़रूरी हैं, पहले आप कुछ पढ़ें। हज़रत अली, आज उनकी शहादत का दिन है, बहुत बड़ा नाम है उनका। आप सैयदना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में उनका नाम, उनके उसूल जो हैं वो पढ़ें। ये 2-3 किताबें आप पढ़ लें, गूगल पर ही पढ़ लीजिए बेटा जी, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप में खुद एतमादी आएगी और फिर आप निडर बन जाएंगे, आप में करेज आ जाएगी। हम बहुत अपोलोजेटिक हैं। हम इसलिए अपोलोजेटिक कौम है कि हम कॉलोनी थे, और जहाँ जहाँ कॉलोनाइजेशन हुई है, उन्होंने कॉलोनी जो बनाने वाले थे वो ज़ाहिर है हुक्मरान थे, तो कानून तो उन्हीं के चलते थे। उन्होंने हमसे हमारा सब कुछ, सबसे पहले क्या चीज़, हमारी अना, हमारी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, ये उन्होंने हमसे छीन ली। हमें एक डरी हुई कौम बना दिया। ठीक है, वक्ती तौर पे एक दूसरे के साथ लड़ाई हो जाए तो बड़ा हम शोर शूर करते हैं, लेकिन हम निडर नहीं हैं, हम करेजियस नहीं हैं, हम सच को सच नहीं कह सकते। आप ये देख लें कि अगर कहीं गवाही देनी पड़ जाए, कितना रोल है कुरान में गवाही देने का, तो
تو ہم ڈر کے گھر آ جاتے ہیں. ہم گواہی دینے کے قابل اس لیے اپنے آپ کو نہیں، ہم نے بنایا نہیں اپنے آپ کو. تو ہمیں لوگوں کو ڈومینیٹ کرنا ہے، ڈومینیٹ ہونا نہیں. لیکن کیسے کریں گے ڈومینیٹ آپ لوگوں کو؟ اپنی شخصیت کو ویسے بنائیں گے. اور کیسے بنائیں گے؟ جی سب سے پہلے جیسے میں نے پہلے کہا، دین ہے، قرآن ہے، ماں باپ کی جو بھی وہ اچھی بات آپ کو سمجھاتے سکھاتے ہیں، استاد آپ کو سکھاتے ہیں، بہت بڑا رتبہ ہے استاد کا، اس سے آپ نے سیکھنا ہے. اور جب اپنی انٹلیکٹ کو آپ اپنی عقل، ذہانت، دانش مندی، حکمت کو بڑھاتے ہیں تو ویسے ہی کانفیڈنس آ جاتا ہے. آپ خود بخود اپ رائٹ ہو جائیں گے. یعنی کہ آپ کے اندر وہ ٹیڑھا پن نہیں ہوگا. یو وونٹ بی کانولیوٹیڈ، یو بی اسٹریٹ اپ رائٹ. اور یہ آپ کو ملے گا. ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنی زندگی کا فلسفہ، کیا ہے آپ کی زندگی کا فلسفہ؟ ہر چیز کا فلسفہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قانون بنائے ہیں. بارش کیسے ہوتی ہے، جب بادل اکٹھے ہیں تو کس طرح گرج ہوتی ہے. اس نے بتا دیا کہ رات دن کو نہیں پکڑ سکتی، دن رات کو نہیں. وہ اپنے اپنے دائرے میں کس طرح سے سیارے، چاند، ستارے، سورج گھوم رہے، یہ اس نے اپنے قابو میں رکھا اور قانون بنا دیے. اور یہ قوانین جو ہے یہ اللہ کے ہمارے پہ بھی لاگو ہے. سب سے پہلا آپ نے اپنی زندگی کے قوانین بنانے ہیں، فلسفی بنانی ہے. آپ نے زندگی میں کرنا کیا ہے، بننا کیا ہے. ٹھیک ہے، ٹیچر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، بہت بڑی یونیورسٹی، آئی وی لیگز ایسی یونیورسٹیوں سے پڑھنا ہے. بسم اللہ. آپ جب اچھی نوکری کریں گے تو یقیناً خود پاس ہوگا تو اگلے کسی کو بھی دے سکیں گے، وہ سیکنڈری ہے. اس سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اپنے جتنے بھی اسکول کے قوانین ہیں ان کو فالو کرنا ہے. ان کو فالو کرنے کے بعد جو استاد ہیں ان کو فالو کرنا ہے. اور آپ جب بہت زیادہ انٹلیکٹ ہوگی، آپ کے پاس انٹروسپیکشن ہوگی، آپ کے پاس سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تو فلٹر کر سکیں گے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کس پہ چلنا ہے، کس پہ نہیں چلنا. اپنے کلچر کو نہیں چھوڑنا، اپنی مادری زبان کو نہیں چھوڑنا. اس لیے تو مدر ٹنگ کہا جاتا ہے. ہماری مادری زبان ہمارے ڈی این اے میں ہے. اس کے ساتھ کنیکٹ کرے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتی ہوں. پنجابی بولتے ہوئے ہمارے بچے شرماتے ہیں. کیوں؟ جب کالونی بنائی تھی تو رنجیت سنگھ کے بعد اس طرح کیا کہ پنجابی کو تقریباً بس جو بہت لوور کلاس کے لوگ تھے، جتنا لو انکم والے، ان کے حوالے کر دیا. آج ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ پنجابی بولیں گے تو شاید ہم بھی اس کلاس ڈسٹنکشن میں آ کے نیچے کہیں گر جائیں گے. ایسا نہیں ہے. مادری زبان سے کنیکٹ کریں، پوئٹری پڑھیں. بڑی بڑی خوبصورت کافیاں ہیں. آپ کی لینگویج ہے، اس کے اوپر لینگویج پہ، پوئٹری پہ، ڈرامے پہ، پروز پہ، ریڈنگ پہ بہت زور دیجیے تاکہ آپ اپنے کلچر کو فالو کریں. دوسروں کو جج کرتے ہیں، پہلے اپنے آپ کو جج کرتے. میں ہمیشہ بچپن میں سنا کرتی تھی، محاورہ ہے کہ انسان کو اپنی آنکھ کا شتیر بھی نظر نہیں آتا، دوسرے کی معمولی سی چیز بھی، ایک بال بھی نظر آ جاتا ہے. تو پہلے اپنے آپ کو جج کرے، اکاؤنٹیبل کرے اپنے آپ کو. اپنے آپ کو جس وقت آپ صرف ایکسٹرنل پہ یہ پہن لیا، یہ کھا لیا، اس نے کیا کیا، تو آپ کی روحانیت، آپ کا انٹرنل جو ہے وہ دب جائے گا. خدا را اپنے انٹرنل پہ زیادہ فوکس کیجیے، کیونکہ یہ ہے وہ بیلنس. جب آپ انٹرنل پہ کریں گے تو اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں کی مدد کرو. اپنے پہ اتنا خرچ کرو، لوگوں پہ خرچ کرو. یہ زکوٰۃ، خیرات، صدقہ، یہ آئیڈیاز وہی تھے نا جو اللہ نے ہمیں بتائے. تو ماں باپ کے لیے بھی ایک ہے، خدا را اس لائف پر ضرور فوکس کرے اس حد تک کہ اچھی طرح عزت کے ساتھ جینا ہے، عزت نفس کے ساتھ، سیلف رسپیکٹ. اور وہ سیلف رسپیکٹ آپ کو جب پتہ چل جائے گی اپنی، تو آپ کو یہ بھی یاد ہو جائے گا کہ یہ جو زندگی ہے یہ وقتی ہے. آپ نے زور دینا ہے اس وقت پر، آپ نے سوچنا ہے اس وقت پر جو اس دنیا کے بعد شروع ہوگا. خدا را اس دنیا کے بعد جو دنیا شروع ہوگی، جو وقت شروع، زندگی شروع ہوگی، وہ ایٹرنل ہے. کبھی سوچا آپ نے کہ سارے یہ باتیں کرتے ہیں کہ چلے جانا ہے، چلے جانا ہے، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ تھوڑا سا ڈھونڈیے. اگر آپ کہیں گے کامنٹس کیجیے گا، میں اور آپ جو مجھے پتہ ہے کوشش ہم اکٹھے. تو یہ آپ نے فوکس دوسروں پہ اگر کرنا ہے تو ہیلپ کے ذریعے کریں، غیبت کے ذریعے نہیں. اور کبھی پیٹ میں درد بھی ہو جاتا ہے، انسان کو رہا نہیں جاتا کسی کی بات کی، تو آپ نام نہ لیجیے. جنرل بات کریں
کہ میں سمجھتا ہوں یا سمجھتی ہوں کہ وہ ایک قدم غلط ہے، یا اچھی بات اس نے نہیں کی، یا بری بات، آپ سیکھیں، اگلے کی بری بات سے سیکھیں۔ اور جب آپ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، اپنا احتساب کریں گے، تو روز سارے دن کا ایک دفعہ ضرور جائزہ لیجئے کہ آپ نے کیا کیا، کیا وہ اچھا کیا، برا کیا، کسی کو ہیلپ کیا، کھانا کھلایا۔ بچے تو آج نوٹس شیئر نہیں کرتے، میری طرح کی بہت سی میری دوستیں اپنا درزی نہیں بتاتی کہ کہاں سے کپڑے سلوائے۔ تو یہ دل چھوٹا نہ کیجیے، اللہ نے کہا بخیلی کو پسند نہیں کیا۔ کسی کو ایک خوبصورت طریقے سے عزت کے ساتھ کمپلیمنٹ دینا بھی جنروسٹی ہے، فراخ دلی ہے۔ نہ کمپلیمنٹ دینا بخیلی ہے، کیونکہ ہم دلی دل میں رکھ جاتے ہیں، پسند ضرور کرتے ہیں لیکن حسد کی نگاہ سے۔ اور چند ایسی باتیں حسد کا کرنا بہت ہی برا کہا گیا، اور یہ چیزیں وہ ہیں جو بڑی سمپل ہیں۔ ایک خوبصورت انسان کا بننا، ہر کوئی جواب دیتا ہے کہ میں ایک اچھا انسان بننا چاہتا ہوں، پوئٹری بھی پڑھے۔ میں اب چھوٹی سی چیز ایک چلتے چلتے شیئر کروں آپ کے ساتھ۔ میں ایک اسکول کے فنکشن پہ گئی، تو وہاں پہ یہ ہماری جو اے ایس پی ہیں شہر بانو نقوی، ان سے ملاقات ہوئی۔ میں جتنی بھی تعریف کروں یقیناً کم ہوگی آج کل کے زمانے میں۔ اتنی خوبصورت تربیت اس بچی کو دی ہے کہ بڑوں وہ انسسٹ کرتی کہ بڑے جو ہیں پہلے آگے ہوں، وہ پیچھے ہوں، اور کھڑے ہو کے ہر ایک کو وہ ادب کے ساتھ ملتی ہیں، ہر ایک کے ساتھ، اور نپی تلی بات کرتی ہیں، کوئی فالتو بات نہیں کرتی، مسکراہٹ، سیریس۔ اور مجھے یہ بات اس لیے اچھی لگی کہ انہوں نے جو مجھے بتایا اور سب کو بتایا جب ان کی سپیچ تھی، کہ ماں باپ کا رول بہت ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ماں باپ کے رول پر ہم اگلی ویڈیو میں آئیں گے۔ اس ویڈیو میں صرف بچوں کو جیسے میں نے کچھ ٹپس دیے ہیں، ان ٹپس کو اگر پکڑ لیجئے، آپ نے اب آگے نوکریاں بھی کرنی ہے، انصاف کرنا ہے، کنبہ پروری نہیں کرنی، آپ نے میرٹ پہ ہر ایک کو رکھنا ہے، خود بھی میرٹ پہ جانا ہے، اور جو کام اور جس کے لیے خاص کر آپ تنخواہ لے لیں تو اس کو آپ نے اس سنسیریٹی کے ساتھ کرنا ہے کہ آپ جواب دیں۔ جس دن آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے، اور میں ایک ایسی بات کر رہی ہوں جو پلیز اس کو ذرا یہ نہ سمجھیں کہ بہت گلومی بات کی، قبر کے بارے میں ضرور سوچئے گا، کیونکہ سارا وقت ہمارا اب آگے وہی شروع ہونا چند دن کی زندگی ہے۔ تو یہ زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے، اور اگلی بھی آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ضرور مجھے کامنٹ کیجیے گا، جو بھی مسئلے شاید بچوں کو گھر پہ مسائل ہوں، پیرنٹس کے ساتھ ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، کمیونیکیشن نہیں ہوتا، جو بھی ہم ضرور اکٹھے مل کے ایک دوسرے کو سکھائیں گے۔ میں بھی آپ سے بہت کچھ سیکھتی ہوں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔